السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیشاب پاخانہ کرنے یا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان چیزوں کا بیان تفصیل کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانہ کرنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، پیشاب پاخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اب وضو میں دھونا کیا فرض ہے؟ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت پورا چہرہ اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت یہ دھونا فرض ہے۔ تو اگر ان اعضاء میں سے کسی عضو سے خون یا پیپ نکل کر بہہ گیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ یا جن چیزوں کا غسل میں دھونا فرض ہے، تو سارے ظاہری بدن پر پانی بہانا فرض ہے۔ تو مثال کے طور پر بغل میں کوئی پھوڑا یا پھنسی ہو گئی اور وہ پھوٹ کر کے خون یا پیپ نکلا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ران وغیرہ میں کچھ زخم ہوا یا کوئی چیز چبھی یا پنڈلی میں کوئی زخم ہو گیا یا کوئی چیز چبھی اور وہاں سے خون نکل کر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ صرف ابھرنے یا چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی خراش آ گئی تو وہ جگہ لال ہو جاتی ہے، خون ابھر یا چمکتا ہے، تو صرف ابھرنے سے یا چمکنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بہنا چاہیے۔ اپنی جگہ چھوڑ کر جب بہا تو وضو گیا۔ اگر آنکھ کے حلقے کے اندر کوئی پھوڑا یا پھنسی تھی، پھوٹ کر اندر ہی رہی، باہر نہ نکلی، چونکہ آنکھ کے حلقے کے اندر پانی ڈالنا فرض نہیں ہے۔ وضو یا غسل میں دھونا، آنکھ کے اندر پانی ڈالنا فرض ہے؟ کیا آنکھ اٹھا کر پانی ڈالے گا نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت پانی لگ کے آنکھ میں ٹپکائے گا؟ تو جن اعضاء کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، ان اعضاء سے خون یا پیپ نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو اگر آنکھ کے حلقے کے اندر پھوڑا یا پھنسی ہوئی اور وہ پھوٹ گئی اور پھوٹ کر باہر اس کی رطوبت نہیں نکلی، تو جب تک رطوبت باہر نہیں نکلی وضو باقی ہے، جو ہی باہر نکل گئی وضو گیا۔ نمبر 4، کھانا یا پانی یا خون یا پت کی منہ بھر قے ہو جانا۔ منہ بھر کا مطلب جس سے منہ بھر جائے۔ اگر کئی مرتبہ قے ہوئی اور وہ تھوڑی تھوڑی تھی، منہ بھر نہیں تھی، تو دیکھا جائے گا ایک ہی متلی سے وہ قے ہوئی کہ جس کو جمانے کے بعد اگر پوری قے کو جمع کر دیا جائے، ایسا نہیں کہ وہ جمع کرتے پھرے گا، وہ اندازہ لگا لے کہ اتنی قے کو ملا لوں تو منہ بھر ہو جائے، اور ایک ہی متلی سے وہ قے ہوئی تو وضو اس کا ٹوٹ گیا۔ اگر ایک ہی متلی سے چند بار قے ہوئی اور وہ منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر ایک متلی سے نہیں، کئی متلیوں سے الگ الگ قے ہوئی، کئی متلیوں سے، اور ان میں کا ایک بھی کوئی منہ بھر نہیں ہے، جمانے سے منہ بھر بھی ہو جا رہا ہے لیکن متلی الگ ہے، اسی متلی سے نہیں ہے، تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہی متلی سے منہ بھر قے ہوئی تو وضو ٹوٹا۔
کھانے کی یا خون کی یا پانی کی، پت کی، بلغم کی قے جتنی بھی ہو، بلغم نکلے صرف، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب بدن کے جوڑ کب ڈھیلے پڑتے ہیں؟ جب وہ خوب نیند میں ہوتا ہے تبھی نا۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانا، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، وضو بنایا تھا، وضو بنا کر بے ہوش ہو گیا تو وضو اس کا گیا، یعنی ہوش میں آنے کے بعد کہے گا میں تو وضو بنایا تھا، نماز اسے پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا، وضو اس کا ختم۔ نمبر 7، غشی طاری ہو جانا، غشی طاری ہو جانا یہ بھی ایک بے ہوشی کی چیز ہے، غشی طاری ہو جاتا ہے، کبھی سر چکرا کر آدمی بالکل بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ نمبر 8، کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں، ایسا نشہ سر کو مار دیا کہ پاؤں چلنے میں پاؤں لڑکھڑا رہا ہے تو بھی اس کا وضو ختم۔ نمبر 9، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی یا کیچڑ نکلنا، کیچڑ بولے تو مٹی کا کیچڑ نہیں، آنکھ میں جو غلاظت نکلتی ہے نا اس سے آنکھ دکھ رہی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہوا سے کوئی چیز اڑ کے آنکھ میں چلی گئی، اس کی وجہ سے آنسو نکلا، تو یہ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلنا نہیں کہلائے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلیں گے مطلب آنکھ میں کوئی پھوڑا ہو گیا یا پھنسی ہو گئی یا آنکھ میں کوئی عارضہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ دکھ رہی ہے، اور اس دکھتی آنکھ سے جو پانی نکل رہا ہے جب تک حلقے کے اندر ہے وضو باقی ہے، اور جب حلقے سے نکل گیا باہر تو وضو ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان چونکہ اکثر کتب بینی میں مشغول رہا کرتے تھے، صبح و شام صرف کتاب دیکھنے میں مشغول رہتے تھے یا لکھنے میں مشغول رہتے تھے، تو کثرت کتب بینی کی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے آنکھ میں کچھ ایسا عارضہ ہو گیا کہ آنکھ دکھنے آئی اور پانی اس میں نکلنے لگا۔ وضو بنائے مسجد میں گئے تو آپ کے ایک خادم تھے، ان کو بلا کر بار بار پوچھتے تھے کہ دیکھو آنکھ کے حلقے سے پانی نکلا یا آنکھ کے اندر ہی ہے، اگر آنکھ سے باہر نکل گیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو احتیاط کا عالم یہ تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بلا کر پوچھتے تھے کہ دیکھیے آنکھ میں پانی باہر نکلا یا حلقے کے اندر ہی ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خفیف سا نکل گیا پانی پتہ بھی نہیں چلتا، تو اعلیٰ حضرت کی احتیاط کا عالم یہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ نمبر 10، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنا، رکوع و سجدے والی نماز میں جس میں رکوع بھی ہو سجدہ بھی ہو اس میں قہقہہ لگا کر ہنسا، یعنی اتنی زور سے ہنسا کہ بازو والے نے سن لیا۔ شہاب الدین نماز پڑھ رہا تھا، بازو سمیع اللہ کھڑا تھا، تو ہنسا، اس کو ہنسی آ گئی کہ بازو سمیع اللہ نے سن لیا، تو اس کا وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، دوبارہ وضو بنا کے نماز سرے نو پڑھے، سرے سے پڑھے۔ اگر کوئی نہیں تھا بازو، اتنی زور سے ہنسا کہ اگر کوئی بازو ہوتا تو سن لیتا، تو یہ ہے کہا لگا کر ہنسنا، تو اس سے وضو بھی گیا، نماز بھی چلی گئی۔ مسئلہ، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وضو کرنے کے بعد چھوٹے بچے کی شرمگاہ دیکھ لیا وضو ٹوٹ گیا۔ کسی کی بھی شرمگاہ دیکھے، چاہے اپنی دیکھے یا دوسرے کی دیکھے، بہرحال وضو نہیں جائے گا، چاہے گڑگے دیکھے چاہے اس کے اور اوپر دیکھے، اپنا دیکھے یا دوسرے کا دیکھے، وضو اس سے نہیں جائے گا۔ اب بلا ضرورت آدمی کیوں دوسرے کی شکل دیکھتا پھرے گا؟ کبھی نظر پڑ گئی تو فقہ حنفی کہتی ہے کہ اس کا وضو نہیں گیا۔
یا اپنے سطر کو ہاتھ بھی لگایا اس نے تو بھی وضو نہیں جائے گا. وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا خود بالکل ننگے ہو کر وضو کیا. ننگا ہو کر وضو کرنا مکروہ ہے، باعث محرومی ہے. یا نہانے کے وقت ننگے ہی ننگے وضو کر لیا تو وضو نہیں ٹوٹا. اب جو غسل کرتے وقت وضو کر لیا وہی وضو کافی ہے، اسی وضو سے وہ دوسری نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ اپنا سطر کھل جانے یا دوسرے کا سطر دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہاں البتہ یہ وضو کے آداب میں سے ہے کہ ناف سے زانو کے نیچے تک سب سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے، بلکہ استنجا کے بعد پیشاب پاخانہ سے طہارت حاصل کرنے کے فوراً بعد چھپا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے. بہت سارے لوگ بغیر کسی تامل کے، بغیر کسی تکلف کے دوسروں کے سامنے اپنی ران گھٹنے وغیرہ دکھاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں مرد ہی تو ہیں. مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ران بھی عورت ہے. ران بھی عورت بولے تو بھائی کو نہیں با، عورت بولے تو چھپانے کی چیز، سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ہے مرد کے لیے چھپانا فرض. تو سرکار نے کیا فرمایا، اے علی ران بھی عورت ہے، مطلب یہ کہ تم دوسروں کی چاہے وہ مرد ہو ران پر بھی نظر نہیں کر سکتے. اب جو لوگ چڈی پہن کے گھومتے رہتے ہیں، اب ان کے لیے پھر کیا ہوگا مسئلہ؟ سطر کھولنا حرام، جتنی دیر تک کھلا رکھے گا حرام کا مرتکب ہوگا اور گناہ میں ملوث رہے گا. مسئلہ، اگر ناک صاف کی اس میں جمع ہوا خون نکلا، انگلی میں لگ کے آ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. اور بہتا ہوا خون نکلا کہ ناک سے خون بہنے لگا تب وضو ٹوٹ گیا. مسئلہ، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد وہ تیل کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا. زخم پر گڑا پڑ گیا اور اس میں سے کچھ تری چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم ہو جاتا ہے، اس میں گڑا پڑ جاتا ہے اور گڑے میں تری چمکتی رہتی ہے لیکن وہ بہا نہیں تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹا. کھٹمل نے خون چوسا، مچھر نے یا مکھی نے یا پسو نے تو وضو نہیں ٹوٹا. قے میں صرف کیچوا گرا تو وضو نہیں ٹوٹا. اور اگر اس کے ساتھ کچھ پانی وغیرہ بھی نکلا تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں. اگر منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. خالی کیچوا نکلے نہیں ٹوٹے گا، اس کے ساتھ تھوڑا پانی وا بھی نکلے تو اب دیکھا جائے گا منہ بھر ہے یا نہیں. تو اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. وضو کرنے کے درمیان اگر وضو ٹوٹ گیا، وضو کر رہا تھا ہوا خارج ہو گئی تو پھر سے وضو شروع سے وضو کرے. یہاں تک کہ جو چلو میں پانی لیا تھا کہ ہوا خارج ہو گئی تو وہ پانی بھی بیکار ہو گیا، اب دوسرا پانی لے. اس پانی سے کوئی عضو نہ دھوئے بلکہ دوسرے پانی سے پھر سے وضو کرے. دکھتی ہوئی آنکھ، دکھتی ہوئی چھاتی، دکھتے ہوئے کان سے جو پانی نکلے وہ نجس ہے، ناپاک ہے. اگر کپڑے پر 1 درہم کے برابر لگ جائے تو دھونا واجب. 1 درہم سے زیادہ لگے تو دھونا فرض، کہ بغیر دھوئے نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں، ہے نا.
اگر 1 درہم کے برابر لگی تو دھونا واجب، کے بغیر دھوئے نماز پڑھی تو نماز کا لوٹانا ضروری، اگر 1 درہم سے کم ہے تو دھونا سنت، کے بغیر دھوئے نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی۔ تو دکھتی ہوئی آنکھ سے یا دکھتے ہوئے کان سے یا دکھتی ہوئی چھاتی سے پانی نکلے، وہ پانی نجس ہے، ناپاک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر 1 درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگے تو بدن اور کپڑے کو بھی ناپاک کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام صدقے جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔